بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی پاکستان پر ہم اردو تقریر کریں گے۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی اور پشیمانی میں بدل جاتی ہے۔ صدر علی وقار۔ اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے اہل ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہود و نصارہ کے دروازوں پر کشکول تھامے بھیک کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں نعرے تکبیر بلند کر کے لشکر کفار کو نیست و نابود کر دینے والے سپہ سالار آج فلسطین کی حالت زار، برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجود لاچار پر بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو گئے، تخت و تاج کے والی قدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو گئے، اللہ کی سرزمین پر توحیدی نظام چلانے والے بتوں کے پجاری بن کر گمنام و بدنام ہو گئے، تو پھر قلم کی سیاہی کے بجائے خون کے قطروں نے بے اختیار کہا کہ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرے گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زباں کس نے خرید لی، یہ قلم کس کا غلام ہے۔ صدر علی وقار۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو سلمان رشدی جیسے لوگ تو گستاخ رسول کا ارتکاب کر کے شرمناک تحریر لکھتا ہے۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو نور ڈاہری جیسے لوگ دشمن اسلام اسرائیل کی قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو وسیم رضوی جیسے لوگ تو آیت ربانی کو صفحات قرآنی سے مٹانے کی درخواست دائر کرتے ہیں۔ صدر علی وقار۔ اس زباں کی فروخت اور قلم کی بحکومی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ آج صفحات سیاہ کار ہوگی، حرمت تار تار ہوگی، سیاست فنکار ہوگی، وکالت کلاکار ہوگی، صداقت شرمسار ہوگی، اور ہماری عزت و حرمت اس بکاؤ زبان اور حکم کا شکار ہو گئی۔ تو پھر جب کوئی خریدار اس قلم اور زبان کی قیمت ادا کر دے تو پھر یہ دونوں بکاؤ اشیاء تماشبین کے سامنے مانند طوائف ناچنے لگتے ہیں۔ صدر علی وقار۔ آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غرور کی مورتیاں نہ کہ مجسمے اور تکبر کے بت پاش کر کے ایک ہو کر زباں کو فروخت ہونے سے بچا لیں۔ صدر علی وقار۔ آپ کی سماعتوں کا